السلام علیکم سامعین، 26 ربیع الاخر اور 19 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس مطلب کی ایک میٹنگ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہوئی ہے، جہاں قطر کے نمائندے نے خود ثالثی یعنی بیچ کا کردار نبھایا ہے اور دونوں ممالک میں سمجھوتا اور معاہدہ کرا دیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ جو عورت خود کفیل ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور بہت سارا پیسہ کماتی ہو، اس کو طلاق کے بعد گزارا بھتے کی رقم پیسے نہیں دلائے جا سکتے۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ میں ایک معاملہ زیر التوا تھا۔ یہاں معاملے میں شوہر وکیل ہے اور بیوی محکمہ ریلوے میں ملازم ہیں۔ ان کی شادی 2010 میں ہوئی تھی، 14 مہینے بعد طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کے بعد بیوی نے عدالت سے رجوع کیا تو دہلی ہائی کورٹ نے کل یہ فیصلہ دیا ہے کہ چونکہ یہ ریلوے میں ملازم ہیں، خود کفیل ہے، پیروں پر کھڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو طلاق کے بعد گزارا بھتہ نہیں دلایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان آیا ہے کہ مصر اور فلسطین کے درمیان جو سرحد ہے، رفح کراسنگ، رفح بارڈر، وہ تبھی کھولا جائے گا جب حماس معاہدے پر مکمل عمل کرے گا، اور عمل میں یہ بھی شامل ہے کہ اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں جن کی موت ہو چکی ہے، ان کی مکمل لاشیں سپرد کی جائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی پوری لاشیں سپرد نہیں کی گئی ہیں۔ ادھر حماس کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ لاشیں ملبے کے تلے دبی ہوئی ہیں اور ملبے کو ہٹانا اتنا آسان، اتنا جلدی نہیں ہے۔ بہرحال ایک المیہ ہے کہ اگر یہ رفح کراسنگ یعنی مصر اور فلسطین کے درمیان اگر رفح بارڈر نہیں کھولا جاتا ہے تو فلسطین کے مصر میں جو بڑی تعداد میں لوگ گئے ہوئے ہیں وہ کیسے واپس آئیں گے، یہ ایک المیہ ہے۔ ادھر برازیل دیش میں دردناک حادثہ ہو گیا ہے، جہاں حادثے میں 15 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ صفا بیت المال کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی سڑک حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ ان کی کار آندھرا پردیش کے باگے پلی سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر پنی کونڈا میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ مولانا غیاث احمد رشادی اور ان کے ڈرائیور دونوں کو زخمی حالت میں بذریعہ ایمبولینس قریبی سرکاری ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ خبر کے لیے وہیں سے جناب امام خالد صاحب اور جناب حافظ و قاری عبدالرحیم مفتاحی صاحب ہمارے رابطے میں ہیں۔